میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی نہ تھا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ابا پھل فروشی کا کام کرتے تھے۔ میرا رشتہ جب امجد سے طے ہوا تھا، جو کہ ایک موچی تھا، اور میرا سسر ایک قبرستان میں گورکن کا کام کرتا تھا۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے ساس نے مجھے پسند کر لیا، لیکن جب ابا نے یہ کہا کہ وہ مجھے جہیز نہیں دیں گے تو میری ساس کے ماتھے پر یہ سن کر تیوری سی چڑھ گئی تھی، لیکن سسر مزاج کے اچھے تھے۔ کہنے لگے، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس آپ لوگ رخصتی 1 مہینے میں دے دیں۔ میرے سسر کی دریا دلی پر میری ساس کی گھوری ان پر تیز ہوئی تھی، جنہیں وہ نظر انداز کر گئے تھے۔ میری شادی بڑی سادگی سے میرے والد نے امجد سے کروائی تھی، لیکن میری شادی والے دن میری ساس کا موڈ سخت خراب تھا۔ رخصتی کے بعد گھر جاتے ہی مجھے کمرے کا دروازہ دکھایا اور کہنے لگیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں نے ساس کی بات سن کر اپنے ساتھ کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا، جو کہ میرے ساتھ کھڑا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جہیز کے بغیر لڑکی کی سسرال میں کوئی عزت اور قدر نہیں ہوتی۔ میری ساس اس وقت بے تحاشا غصے میں تھی، اس لیے میں چپ چاپ مرے مرے قدم اٹھاتی سامنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس میرے شوہر سے کہنے لگیں، خبردار جو تو آج اس کمبخت کے کمرے میں گیا تو۔ میں اندر کمرے میں بیٹھی اپنی ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ ارے ایسے بھی کیا کنگلے کہ بیٹی کو ضرورت کی 4 چیزیں نہ دے سکے۔ میرا ایک ہی تو بیٹا تھا، کتنے ارمان تھے میرے کہ سونے کے جھمکے مجھے بیٹے کے سسرال سے ملیں گے۔ انہوں نے سوکھے منہ ہی بیٹی ہمیں تھما دی۔ ارے ایسے بھی کیا کھانے کے لالے پڑ گئے تھے کہ بارات کے 100 لوگوں کا کھانا نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 10 لوگوں کے سامنے گوشت کا سالن رکھ کر گویا ہم پر احسان جتا رہے تھے۔ بہن جی، چھوٹے گوشت کا سالن تو چکھیں۔ ہاں، میں کیا کھانے کی بھوکی تھی؟ میری ساس باہر کھڑی میری اور میرے گھر والوں کی بے عزتی کر رہی تھی، حالانکہ میرے والد نے رشتے کے دوران ہی ہر بات صاف لفظوں میں کہہ دی تھی کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے، نہ ہی باراتیوں کی آؤ بھگت کر سکتے ہیں۔ میرے سسر نے اس وقت بڑا دل کر کے کہہ دیا تھا کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے اور وہ بھی سادگی سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب نہ میرے سسر ساس کی چلتی زبان کو چپ کروا رہے تھے اور نہ ہی امجد نے اپنی والدہ کو ایک لفظ بھی کہا تھا، اور وہ عورت جہیز کے نام پر دنیاوی چند چیزوں کے نام ملنے پر میرے گھر والوں کے بارے میں طنز کے نشتر چلا رہی تھی، اور میں اندر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا کمرہ بالکل سادہ سا تھا، پرانا سا بیڈ اور دیوار گیر 2 پٹ کی الماری اور شنگھار میز تو تھا ہی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ میں کسی امیر گھر میں نہیں جا رہی، نہ یہ امید تھی کہ شوہر فرنیچر نیا رکھے گا، لیکن کیا تھا کہ امجد چند گلاب کے پھول ہی کمرے میں لگا لیتا۔ میں اسی بیڈ پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شادی کی پہلی رات میری رو کر گزرے گی۔ پوری رات میری ساس نے میرے شوہر کو کمرے میں نہیں آنے دیا۔ صبح ناشتہ بھی مجھ سے بنوایا۔ کہنے لگیں، ہم سے امید نہ رکھنا کہ تیرے ناز نخرے اٹھائیں گے۔ میں نے اپنی زبان پر قفل باندھ لیا تھا، کیونکہ ماں نے رخصتی کے وقت یہی کہا تھا، رخصت ہو کر جا رہی ہو، کوشش کرنا تیری میت بھی وہیں سے اٹھے۔ تیری 3 بہنیں اور بھی ہیں، اس لیے کچھ بھی ایسا نہ کرنا کہ طلاق کا داغ لے کر گھر آ جاؤ، اس لیے مجھے یہیں جینا۔ 2 دن بعد میری ساس کا مزاج کچھ بہتر ہوا تو امجد میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر بے رخی سے منہ پھیر لیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے معذرت کرنے لگے کہ اگر اس دن اپنی ماں کے آگے بولتے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیتی، کیونکہ وہ غصے کی بہت تیز ہیں۔ بہرحال میرا شوہر اچھا تھا، بے شک اپنی ماں کے سامنے بولتا نہیں تھا، لیکن میرا بھی خیال رکھتا تھا، اور اگر شوہر اچھا ہو تو سسرال کی کڑوی کسیلی زیادہ تکلیف نہیں دیتی۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ میری شادی کو 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنے سسرال کی کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی لگتی تھیں۔ میرے سسر گورکن تھے، لیکن کئی راتیں گھر پر واپس نہ آتے اور کہتے رات کو قبر کی کھدائی کر رہا تھا۔ پوری رات قبرستان میں گزار کر جب وہ گھر لوٹتے تو ان کے کپڑے مٹی سے یوں اٹے ہوئے ہوتے
जैसे खुद कब्र में सोकर आए हों। बाल और जिस्म भी मट्टी से भरे होते। घर आते ही वो सबसे पहले नहाने चले जाते। गुस्ल खाने से बाहर आकर कहते, अब मैं पाक हुआ हूँ। मुझे इनकी ये बात कुछ अजीब सी लगती थी। कब्र की खुदाई से भला गुस्ल का और पाकी का क्या ताल्लुक था? वो ऐसा भी कब्रिस्तान में क्या करके आते थे जो इन्हें आते ही गुस्ल की जल्दी होती थी? जो ख्याल मेरे जहन से गुजरा, इसे सोचना भी सुहाने रूह था। कोई जी शऊर शख्स बहरहाल वो नहीं कर सकता था जो मेरे जहन से गुजरा था। एक कब्रिस्तान जो ऐसी जगह है जहाँ रात के वक्त जाने से भी लोग उतराते हैं, और फिर वहाँ मुर्दों के साथ कुछ ऐसी गैर इखलाकी हरकत का करना कि गुस्ल वाजिब हो जाए तो मौत के मुतरादिफ ही हो सकता था। मुझे देखने में अपने ससुर ऐसे तो नहीं लगते थे कि इस किस्म के काम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ससुर रोज़ ही जब सुबह कब्रिस्तान से वापस आते तो गुस्ल करने चले जाते और उसके बाद मेरी सास को कमरे में जाने का इशारा करते। मेरी सास उस वक्त जो भी काम कर रही होती वहीं छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में चली जाती, और इसके पीछे मेरे ससुर भी कमरे में चले जाते। इसके बाद कमरे में हंसने और बातें करने की आवाज़ें आने लगतीं। मेरे लिए ये बात हैरानकुन थी कि मेरे ससुर की उम्र 60 के लगभग थी। सेहत भी बहुत अच्छी ना थी, दुबले पतले से थे। पूरी रात कब्रिस्तान में खुदाई करके आने के बाद सुबह पहुंचकर तो इन्हें थकन और नींद से चूर होना चाहिए था, क्योंकि एक तो इनकी उम्र का तकाजा ऐसा था कि लोग इस उम्र में जल्द थक जाते हैं, और दूसरा इस उम्र में अगर कोई इतनी अनथक मेहनत करके घर पहुंचेगा तो सबसे पहले तरजीह सोने को देगा। लेकिन मेरा ससुर तो घर बड़े हशाश बशाश अंदाज से दाखिल होता और आते ही गुस्ल करके सास के साथ कमरे में चला जाता। फिर दोनों मियाँ बीवी के कमरे से घंटों हंसने बोलने की आवाज़ें आती। मैं किचन में ही उस वक्त काम कर रही होती थी। सास ससुर का कमरा किचन के बराबर में ही था, इसलिए इनके हंसने की, बातें करने की आवाज़ें आती रहती थीं। खैर, मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी कि इनके बीच बातें क्या होती हैं, लेकिन बहरहाल बात यहीं तक होती तो मुझे ज़्यादा अजीब ना लगती। लेकिन मेरी सास के तो रंग ढंग ही बदलने। एक बार वो सुबह सुबह कमरे से बाहर निकली तो फरोजी रंग का फैंसी जोड़ा पहना हुआ था। हाथों में सोने के कंगन, कानों में सोने के झुमके भी थे, और तेज किस्म का मेकअप यूं किया था जैसे नौ ब्याहता दुल्हन हो। इसके मुकाबले में मैं बिल्कुल सादा सी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बस चंद जोड़े ही मेरे जहेज में दिए थे जो हल्के फुल्के फैंसी थे, लेकिन मेरी सास ने मुझे वो कभी पहनने नहीं दिए थे। अपने पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े मुझे पहनने को देती थीं, कहती किसी शादी पर पहन लेना। ना मुझे मेकअप करने की इजाज़त थी और ना ही शौहर के साथ बैठकर हंसने बोलने की। अमजद सुबह का जाता तो शाम को घर पहुंचता, तो इसके आते ही मेरी सास इसकी सारी जेबों से खुद पैसे निकालती कि कहीं वो कुछ पैसे अपने पास ना रख ले या मुझे ना दे दे। मैं नई दुल्हन होते हुए भी सादा सी थी, और मेरी सास इस उम्र में छम छम करती पूरे घर में घूमती फिरती थी। मुझे हैरत इस बात की भी थी कि बाजार तो मेरी सास जाती नहीं थी, फिर इसके पास रातों रात कपड़े आते कहाँ से थे, और फिर कीमती जेवर। अगर मेरा मैका गरीब था तो लैंडलॉर्ड तो ससुराल वाले भी ना थे, वो मेहनत मजदूरी से कमाने वाले लोग थे। फिर मेरी सास के कीमती लिबास और सोने के जेवरात, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये सब इसके पास आता कहाँ से है। एक बार मैंने अपने शौहर से पूछा कि आपकी वालदा के पास ये सब कीमती सामान कहाँ से आता है। मेरी बात पर वो घबरा से गए, कहने लगे इनके पास पहले से हैं। मैंने कहा चलो, जेवर अगर पहले से है तो कपड़े तो पुराने हरगिज नहीं लगते, वो तो नए डिज़ाइन के हैं। वो कहने लगे तुम इनके मामलात से दूर रहो तो बेहतर है। लेकिन सोचने वाली बात तो थी कि इनके पास कहाँ से जेवर और कपड़े आ रहे थे। दूसरी बात मेरे लिए ये भी अजीब थी कि जब मेरा ससुर पूरी रात कब्रिस्तान में गुजारता है और आकर गुस्ल करने की जल्दी करता, दूसरी तरफ मेरी सास रात को तैयार शौहर होकर कमरे में जाती जैसे वहां पहले से कोई मौजूद हो। मैं ये सोचती, एक तो इसकी उम्र ऐसी ना थी कि वो ऐसे लिबास और ऐसा हुलिया बनाती। दूसरा, जब मेरा ससुर रात भर घर पर नहीं होता था तो वो यूं सज संवर कर कमरे में करती क्या थी। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि सास के कमरे में झांक कर भी देख सकूं। अपनी सास का गुस्सा देखकर तो मेरी जान ही निकलने लगती थी।
اگر وہ مجھے اپنی یوں جاسوسی کرتے دیکھ لیتی تو نہ جانے مجھ پر کیسا ظلم ڈھاتی، شاید مجھے کچا ہی چبا جاتی۔ میں جتنا یہ چاہتی کہ اپنی ساس کی حرکتوں کو نظر انداز کر جاؤں، لیکن روز ہی کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ مجھے مزید الجھانے لگتی، شک میں مبتلا کر دیتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس رات میرے سسر آدھی رات کو ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ جس زور سے میرے سسر نے دروازہ دھڑ دھڑایا تھا، ہم سبھی اٹھ گئے تھے۔ میرا شوہر فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا، میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی تو میرے سسر گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس بار بے حد گھبرائے ہوئے اور بدحواس سے تھے، چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میری ساس بھی انہیں یوں دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھیں، لیکن تھیں ویسے ہی تیار۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا اپنے کمرے میں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج میرے سسر کو ہوا کیا تھا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہے تھے، کہہ رہے تھے، آج تو میں بال بال بچ گیا۔ 1 گھنٹے بعد جب امجد کمرے میں واپس آئے تو بے حد پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ ابا کو کیا ہوا، تو کہنے لگے کچھ نہیں، بخار ہے انہیں، اس لیے وہ واپس آ گئے۔ جب میں صبح اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے سسر صحن میں چارپائی پر ہی لیٹے تھے، ہائے ہائے کر رہے تھے۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھیں۔ میں نے ہی ناشتہ بنا کر اپنے سسر کو دیا۔ میرا شوہر ڈاکٹر کو بلا کر لے آیا، ڈاکٹر نے دوا دی اور چلا گیا، لیکن میرا سسر 4 دن چارپائی سے اٹھ نہیں پایا تھا۔ 4 دن تک بخار میں بڑبڑاتا رہا، لیکن میری ساس کو رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی کہ اس کا شوہر بیمار ہے۔ ایک رات مجھے پیاس لگی تھی۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ساس مین گیٹ سے اندر آ رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی تھی اور پریشان بھی کہ رات کے 3 بجے میری ساس آ کہاں سے رہی تھی۔ بے شک میری ساس نے کالی چادر لے رکھی تھی، لیکن کپڑے وہی فینسی پہن رکھے تھے۔ اس کی مجھ پر نظر پڑی تو پہلے تو گھبرا گئی، لیکن پھر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، تو کیا ہر وقت اپنے کمرے سے باہر نکل کر ہماری ٹو میں لگی رہتی ہے؟ اب اگر میں نے تجھے یہ سب کرتے دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جا دفع ہو جا اپنے کمرے میں۔ لیکن مجھے شک سا ہونے لگا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ میرے سسر ایسی بھی کون سی قبریں کھودتے ہیں جو رات کو ہی کھدائی کی جاتی ہے، اور میری ساس کے پاس نت نئے جوڑے سونے کے زیورات، وہ بھی آج کل کے دور میں جہاں غریب کے لیے تو روٹی کھانی بھی مشکل ہو چکی ہے، وہاں میری ساس زیور پہن کر پورے گھر میں گھومتی پھرتی رہتی تھی، اور اب نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ اگلے روز مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ میرے سسر ٹھیک ہو چکا تھا۔ رات کو جب وہ قبرستان چلا گیا، میں سوچ چکی تھی کہ ساس کے کمرے میں ضرور جھانک کر دیکھوں گی کہ وہ رات کو فینسی لباس پہنے کرتی کیا ہے۔ میں کمرے سے باہر صحن میں آئی تو سارا صحن خالی تھا۔ مجھے اپنی ساس کے کمرے سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کرسی اپنی ساس کے کمرے کے سامنے رکھی اور اوپر چڑھ کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں اندر جھانک کر دیکھا تو اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ میری ساس تو اس سے زیادہ کچھ بھی دیکھنے کی میری تاب نہ تھی۔ میں فوراً سے نیچے اتری، کرسی واپس اسی کی جگہ پر رکھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر سو رہا تھا اور میری یہ حالت تھی کہ مجھے اس کمرے سے اور گھر سے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا میں اس گھر سے نکل کر بھاگ جاؤں، کیونکہ جو کچھ یہاں کیا جا رہا تھا وہ غیر انسانی تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ساری بات اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر بھی یہ بات بھی مجھ پر بہت جلد کھل گئی تھی۔ جب میں نے چمڑے میں لپٹی ہوئی چند چیزیں اپنے شوہر کو اپنے باپ کو دیتے دیکھا اور ساتھ میں ہی سسر کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے دیکھا، میں جان چکی تھی یہ سب ایک ہی ہیں۔ میں بہت برے لوگوں میں پھنس چکی تھی۔ میں پورا دن یہ سوچتی رہی، اگر وہ لوگ یہ جان گئے کہ میں ان لوگوں کی حقیقت جان گئی ہوں تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ شاید مجھے یہ لوگ جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں اگلے روز اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے بس یہی کہا تھا کہ اماں، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگیں، جو بھی ہے تیرا نصیب ہے، یہ مت سوچنا کہ تو واپس آئے گی تو میں تجھے رکھ لوں گی۔ میری والدہ کی بات سن کر میں نے اسے تعصب سے دیکھا تھا، پھر دھیرے سے کہا کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو میری شادی کرنے سے پہلے تحقیق کیوں نہیں کروائی کہ لوگ کیسے ہیں؟
اس بات پر میری ماں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگیں، ایک رات رہنے آئی ہے، ایک رات رہ اور جا اپنے گھر، بہت زبان کھل گئی ہے تیری۔ میں خاموش ہو گئی اور اگلے روز واپس اپنے گھر آ گئی۔ ایک رات آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ امجد بیڈ پر موجود نہیں ہے، اپنی چپل پہن رہا ہے اور ایسے محتاط انداز سے کمرے سے باہر نکلا کہ جیسے میں جاگ نہ جاؤں۔ میں بھی کچھ دیر بعد اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ دیکھوں تو یہ چوروں کے انداز سے باہر نکل کر گیا کہاں ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی تو وہ باہر مین گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ امجد اس وقت باہر کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا یہ پہلے بھی مجھے یوں چھوڑ کر کہیں جاتا ہے؟ میں نے بڑی سی چادر تو اوڑھ رکھی تھی، اس لیے میں نے ٹھان لی کہ میں آج مکمل سچ جان کر ہی رہوں گی۔ میں بھی گھر سے باہر نکل گئی اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر امجد کا پیچھا کرنے لگی۔ اندھیری رات تھی، چارسو خاموشی کا راج تھا، چاند کی بھی آخری تاریخیں تھیں، اس لیے آسمان پر بھی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، ورنہ چمکتا چاند زمین کو روشن کر دیتا تھا۔ میری جان اس وقت نکلی جب 10 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد امجد ایک قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ رات کے اس پہر قبرستان جاتے ہوئے میری جان ہی نکلنے لگی تھی، لیکن میں یہاں تک آ چکی تھی، پھر یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ میرا سسر اس وقت کون سی کھدائی کرتا ہے۔ میں بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس قبرستان میں داخل ہو گئی۔ چاروں سو سناٹا تھا، وہاں قبروں کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ سناٹا اتنا تھا کہ امجد کے قدموں کی چاپ بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کافی طویل قبرستان لگ رہا تھا، کیونکہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی دور دور تک قبروں کی تختیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ یہ بھی اس قبرستان کے اطراف میں گھنے درخت لگے ہوئے تھے جو مزید خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ میرے دل کا یہ عالم تھا کہ اس کی تیز دھڑکنیں مجھے اپنے کانوں میں نے ڈرتے ڈرتے چند قدم ہی اس قبرستان میں آگے بڑھائے تھے کہ اچانک سے کتے کی بھونکنے کی آواز نے میری خوف کے مارے جان ہی نکال دی تھی۔ اپنے منہ سے برآمد ہونے والی چیخ کو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پہلے تو دل چاہا واپس پلٹ جاؤں، مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ قبرستان کی ہولناکی کو مزید برداشت کر سکوں، لیکن اب تو خوف کے مارے میرا یہ حال تھا کہ پیچھے پلٹ کر اکیلے جانے سے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کیا خبر بھونکنے والا کتا میرے پیچھے بھاگنا ہی نہ شروع کر دے۔ سامنے گرم شال میں منہ چھپائے امجد کو جاتے دیکھا تو میں نے بھی قدم اس کی طرف بڑھا دیے، لیکن جیسے جیسے میں اندر داخل ہو رہی تھی میری جان نکلے جا رہی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن جو کام میں نے اپنی ساس کو کرتے دیکھا تھا اور جیسی باتیں میرا سسر کرتا تھا اور جیسے وہ گھر واپس آتے ہی غسل کرتا تھا، مجھے یہ بھی جاننے کا تجسس تھا کہ آخر وہ رات بھر قبرستان میں کرتا کیا ہے۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے امجد کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ بھی شاید کسی چیز سے خوف زدہ سا تھا، دھیرے دھیرے ایسے قدموں سے چل رہا تھا جیسے کسی چیز کا خوف اس کو بھی سوار ہو۔ سرد ہوا کے جھونکے اور خوف میرا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مرنے سے پہلے کبھی مجھے قبرستان میں یوں جاسوسی کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ میں امجد کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اب تک اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ میں پکڑی جاتی۔ کچھ دور جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے قبرستان کے سناٹے میں سرگوشیاں سی گونجنے لگی ہوں، کوئی دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہو۔ مجھے اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ قبرستان خالی نہ تھا، بلکہ وہاں لوگ موجود تھے۔ میں محتاط قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب مجھے ٹارچ لائٹ کی روشنیاں دکھائی دیں۔ امجد کے قدم وہیں رک چکے تھے، لیکن جہاں میں کھڑی تھی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کیا ہو رہا تھا؟ میں نے ہمت کر کے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے تو میری ساس اور سسر ایک قبر کو کھود رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانگی سی ہوئی تھی کہ میری ساس بھی وہاں موجود تھی۔ مجھے تو لگا وہ گھر پر ہیں۔ ابھی میں یہ ٹھیک سے دیکھ ہی نہیں پائی تھی کہ شور کی آواز آنے لگی تھی، جسے سن کر امجد ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا تھا۔ میں بھی کچھ فاصلے پر بنے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ وہاں قبرستان کا پچھلا دروازہ تھا، جہاں ڈاکٹر کی ایمبولینس آ کر
بغیر سائرن کے رکی تھی اور وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے مردے کو باہر نکالا اور اسٹریچر پر رکھ کر لے جانے لگے۔ پھر ایک ڈاکٹر اندر آیا اور میرے سسر کو پیسے دینے لگا، لیکن عین اسی وقت وہاں پولیس موبائل آ گئی اور سب کو گرفتار کرنے لگی، کیونکہ میرا سسر ایسے مردے جو چند گھنٹے پہلے دفناتا تھا اسے رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا، جو ان کے اوزار نکال کر بیچتے تھے، اور پھر اگلے روز انہیں دوبارہ سے دفنا دیا جاتا تھا۔ پولیس والوں کو پہلے اس لیے آج انہوں نے چھاپا مارا تو اب پکڑے گئے۔ میری ساس بھی اس کام میں برابر کی شریک تھی۔ ان پیسوں سے میرا سسر میری لالچی ساس کو زیور اور نئے کپڑے لا کر دیتا تھا۔ البتہ امجد اس ہر کام سے انجان تھا، کیونکہ میرا سسر اس سے تعویذات بنواتا تھا۔ امجد کو لگا کہ میرا سسر شاید کوئی کالے عملیات کرتا ہے اور رات کو تعویذات کسی قبر میں دفنا کر چلے کاٹتا ہے۔ وہ بھی اپنے والد کی جاسوسی کرنے ہی آیا تھا، لیکن جو گھنونا کام وہاں کیا جا رہا تھا وہ اس سے بڑھ کر تھا۔ میری ساس اور سسر وہیں پر وویلا مچانے لگے، لیکن پولیس نے کسی کو نہیں چھوڑا اور سب کو پکڑ کر لے گئی۔ میں اب امجد کے پاس آ گئی تھی۔ وہ اب بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر مجھے دیکھا تو کچھ حیران بھی ہوا اور شرمندہ بھی۔ اس کے والدین کیا گھنونا کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ پھر بھی امجد نے بہت کوشش کی انہیں بچانے کی، لیکن ایسے جرم کی سزا قید تھی، رہائی نہیں۔ آج کے دور میں مرا ہوا انسان جو قبر میں جا چکا ہو وہ بھی بکنے لگا ہے۔ یہ ہے انسان کی لالچ۔